بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے۔ دوستوں، ہم شادیوں کے اوپر ہونے والی خرافات، بدعت اور رسومات کے اوپر ایک چھوٹی سیریز چلا رہے ہیں، جس میں چھوٹے چھوٹے ٹاپک پر جو ہمارے معاشرے میں ہے اور جس سے بہت زیادہ بے حیائی، بے شرمی پھیل رہی ہے، رشتے ٹوٹ رہے، نکاح نہیں ہو رہے ہیں، یا ہو بھی رہے تو نبھ نہیں رہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں، اس کو ہم جو ہے تو ڈالیں گے۔ اس کو آپ سنیں، شیئر کریں، زیادہ لمبی تمید نہیں باندھی جائیں گی۔ پہلا ٹاپک تھا ہمارا رشتوں کو لے کر، کہ رشتہ لڑکی دیکھنے کے لیے جانا اور اس کے لیے مہمانوں کو لے جانا، پسند کرنا نہیں پسند کرنا، اس میں کتنی لمبی پروسیس ہو رہی ہے، جس سے بہت زیادہ تکلیف لوگوں کو ہو رہی ہے۔ اب دوسری چیز ہے، اگر نکاح ہو جاتا ہے، رشتہ اگر طے ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر ہمارا سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے، تو وہ مرحلہ ہے منگنی کرنا، ہاتھ کے پیسے دینا۔ یہ اس عنوان سے، اس نام سے زیادہ جو ہے تو معاشرے میں چل رہا ہے کہ بھی ہم لوگ ہاتھ کے پیسے دے رہے ہیں، صرف لڑکی پسند آئی ہے۔ وہ پسند میں ایک اچھا پروگرام ہونے جا رہا ہے۔ یہ پروگرام بھی کوئی ایسا ویسا پروگرام نہیں ہوتا ہے، باقاعدہ اس میں لسٹ بنائی جاتی ہے، اور اتنی لمبی لسٹ بنتی ہے کہ ان کی اس لسٹ میں غریب کی شادی ہو جائے، اتنی لمبی ان کی لسٹ بنتی ہے۔ دلہن والوں کی الگ بن رہی ہے، دولہے والوں کی الگ بن رہی ہے، کس کو بلانا کس کو چھوڑنا، کئی دن تک کے اسی میں کتنے دن گزر جاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے۔ ناراض تو نہیں ہو جائیں گے یہ، کیونکہ سب کو بلا رہے تو ان کو بھی بلانا ضروری ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں معاشرے میں چلتی ہے، پھر لسٹ بنائی جاتی ہے باقاعدہ۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ جو منگنی کی جو رسم ہوتی ہے، دولہے والے دلہن کے لیے کچھ تحفے لیتے ہیں، دلہن دولہے کے لیے کچھ تحفے لے جاتے ہیں، اور جس میں انگوٹھی ہوتی ہے سونے کی، ایک طرف چاندی کی انگوٹھی ہوتی ہے، رومال ہوتے ہیں، کپڑے ہوتے ہیں، سہرا ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے، نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کو تحفے دے جاتے ہیں۔ اور یہ منگنی کا تہوار کیا ہے؟ صرف یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھی ہمارے درمیان میں رشتہ طے ہوا ہے۔ دیکھو، رشتہ طے ہو گیا، لڑکی پسند آ گئی، لڑکے نے پسند کر لیا، لڑکی والوں نے بھی پسند کر لیا، ہو گیا رشتہ، اسی کو منگنی کہتے ہیں بس۔ لیکن یہ منگنی جو آج کل معاشرے میں چل رہی ہے، کتنی ساری خرافات، بدعات، رسم رواج جو معاشرے میں نا، سب غیر شرعی ہے۔ شریعت سے، سنت سے، قرآن سے، احادیث سے، اور اللہ کے نیک بندوں سے، بزرگوں سے، اولیاء اللہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور یہ چیزیں کوئی معمولی چیز، آپ اس کو مت سمجھے۔ جو لوگ دین کی باتیں، بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، جو بڑے بڑی دین کی محنتیں کرنے والے لوگ ہیں، داڑیاں ہے، ٹوپیاں ہے، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی یہ لوگ اتنی گندی خرافات، بدعات کے اندر مبتلا ہے کہ پھر باقاعدہ جب منگنی کا پروگرام ہوتا ہے تو سامنے ایسے تھال کے تھال جمائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے اعلان کر کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں صاحب کی طرف سے ڈریس دیا گیا، فلاں صاحب کی طرف سے انگوٹھی دی گئی، فلاں صاحب کی طرف سے یہ چیز دی گئی، یہ تحفے جو ہے تو دیے جاتے ہیں۔ پھر وہ منگنی میں جتنے لوگ آتے ہیں، سب کو ایک رومال ڈالا جاتا ہے سب کے بدن کے اوپر، سر کے اوپر، جو لڑکی والے ڈالتے ہیں لڑکوں والوں پہ۔ اتنا خرچ ہے لڑکی والوں پر جو ہم نے معاشرے میں ڈالا ہوا ہے۔ شریعت نے، قرآن نے، احادیث نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خرچ عورت پر، لڑکی والوں پر نہیں ڈالا ہے۔ ہم نے، مسلمانوں نے سب سے زیادہ بدعت اور خرافات میں مبتلا ہو کر لڑکی والوں پر خرچ ڈالا ہے۔ اسلام اتنا اچھا مذہب ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا کٹھن اور مشکل بنا دیا کہ ہمارے خود نکاح ٹوٹ رہے، منگنیاں ٹوٹ رہی ہے۔ پھر جس کو رومال ڈالا ہے سر کے اوپر، اب اس میں ایک اگر رہ گیا تو وہ 10 سال تک وہ اس کو تانا دیتا ہے کہ مجھے تمہارے لڑکے کی منگنی میں میرے سر پر رومال نہیں ڈالا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نے میرا تعارف نہیں کروایا ہوگا، وہ لوگ مجھے جانتے نہیں، میں لڑکے کا جیجا ہوں، میں لڑکے کا چاچا ہوں، میں لڑکے کا بڑے ابا ہوں، میں لڑکے کا دوست ہوں، میں لڑکے کی جو ہے تو خالہ ہوں، میں لڑکی کی بڑی امی ہوں، میں لڑکی کی چاچی ہوں، میں لڑکی کی پھوپھو ہوں، میں بہن ہوں۔ کتنے سارے رشتے ہیں، اور دور کا رشتہ ہو یا قریب کا۔ اب چونکہ منگنی کا پروگرام ہے تو قریب کے لوگ آتے ہیں، تو یہ اس بات کو لے کر سالوں سال جھگڑے ہوتے ہیں، اور بدعت اور خرافات ہو کر یہ ہمارے جو نکاح کے اندر سے برکتیں اٹھ رہی ہے نا، یہ اسی وجہ سے۔ جتنا سادہ نہیں بلکہ جو شرعی طریقہ ہے اس کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ میں اختیار کر رہے ہیں۔ سب ہندوانہ رسم ہے۔ ہندو مذہب میں جس طریقے سے ہوتا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں لڑکی پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا، کوئی منگنی نہیں، کوئی کپڑے نہیں، کوئی رومال نہیں، اور کوئی کھانا نہیں، ایسا کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ہمارے لسٹ بن رہی ہے
اور لڑکی والوں پر بوجھ بنا جا رہا ہے. کھانے کے پروگرام اس کے جیسے رشتہ ہوتا ہے, بس لڑکی والوں کی زندگی دوبر ہو جاتی ہے. ان کو پکانا ہے کھلانا ہے, پکانا ہے کھلانا ہے, اسی کے اندر زندگی جو ہے بیچارہ وہ پریشان ہوتے ہیں. غریب ہے, قرض لے رہے ہیں, کیا کیا لے رہے ہیں پتہ نہیں. اور لیکن لڑکی والے بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو اتنے مستی میں آتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس, ہمارے تو پہلی لڑکی, ہمارے تو لاسٹ لڑکی, ہم تو منگنی دھوم سے کریں گے, ہم تو کھانا دھوم سے دیں گے, ہم تو یہ کریں گے, ہم تو وہ کریں گے, ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے, 100 مت لاؤ 200 لاؤ. یہ منگنی کی میں بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اتنی خرافات کے ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نے مال دیا ہے, اس کا استعمال بیجا کر رہے اور فضول خرچی کر رہے, بدعت اور رسومات کو انجام دے رہے. کیا ہوگا ان کے آنے والی نسل کا؟ ان کے دین کے بارے میں ان کے پاس کوئی فکر نہیں ہے کہ ہم تو آج ہے کل چلے جائیں گے. بچے کس طریقے سے رہے گے معاشرے کے اندر, اور وہ جو غریب ہے وہ آدمی کہاں سے لائے گا سب کچھ؟ تو ایسے لوگ معاشرے کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. تو اس لیے بچے ان بدعت اور خرافات سے, اور اللہ کے لیے چھوڑ دے اس کو. جہاں پر آپ نے لڑکی طے کر لی, آپ کا رشتہ ہو گیا, بس کچھ لوگ لے جا کر شربت پر نکاح کر لے, شادی کر لے اور معاملہ ختم. ساری ذمہ داری لڑکے کی, لڑکی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جو آج ہم نے ڈالے گی. بہت ساری باتیں انشاءاللہ آگے آئیں گی. آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیجیے.